5ویں رکوع کا آغاز ہے یا بنی اسرائیل. قرآن پاک میں کئی مرتبہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور پھر ان 12 بیٹوں کی جو نسل چلی وہ لاکھوں میں ہو گئی. تو بنی اسرائیل سے مراد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب. حضور کے دور میں یہودی اور عیسائی، خصوصاً یہودی، اولاد یعقوب علیہ السلام میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے وعدے کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. تم میرے فرما بردار بن جاؤ، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور تمہیں جنت عطا فرماؤں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے تم ڈرو. وَآمِنُوا، دیکھیں آمنو آ جائے تو وہ ایمان لائے، اور میم کے نیچے زیر آ جائے تو اس کے معنی ایمان لاؤ. وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ. بِمَا أَنزَلْتُ، اس پر جو میں نے نازل کیا. اور یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے. قرآن توریت اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے. اور پہلے کافر نہ بن جانا کہ تمہارے بعد جتنے کافر بنیں گے سب کا گناہ تمہارے سر پر آئے گا، وہ بھی گناہ گار ہوں گے اور تم سب کے گناہ قیامت تک لوگے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، یعنی دنیا کی ذلیل دولت کے عوض نہ بیچو، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور حق کے ساتھ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو. وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو. بنی اسرائیل کے بعض یہودی علماء بعض مسلمان صحابہ کرام سے تنہائی میں کہتے کہ دیکھو تم جس دین پر ہو نا، یہی دین توریت میں لکھا ہوا ہے، تم صحیح ہو، تم اسی پہ لگے رہو. ہماری تو مجبوری ہے، ہماری قوم ہمارے خلاف ہو جائے گی تو ہم تو اس کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن تم جو ہے صحیح دین پر ہو. تو ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے. اس میں ہر شخص کو نصیحت ہے جب نیکی کا حکم دیں تو اپنی اصلاح کی بھی کوشش کریں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر اور نماز سے. صبر اور نماز سے مدد مانگو، اس کے معنی یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو نماز کی طرف توجہ دیں، نماز حاجت پڑھیں اور صبر کریں تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز جو ہے لوگوں پر بوجھ ہے، مشکل لگتی ہے. نماز جنازہ کے لیے آئیں گے، اندر جماعت ہو رہی ہے، وضو بھی تیار ہے، نماز جنازہ پڑھیں گے لیکن اندر جماعت کے لیے نہیں آئیں گے. نکاح کے لیے آئیں گے، باہر گھومتے رہیں گے گلیوں کے اندر، اندر جماعت ہو رہی ہے نہیں آتے. کیوں بھائی 4 رکعت میں کیا دیر لگتی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بھاری ہے. لیکن کن لوگوں پر نماز بھاری نہیں ہے، کن پر مشکل نہیں ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وہ لوگ جنہیں خشوع ہے، جنہیں اللہ کا خوف ہے، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو ان کے لیے نماز کوئی بھاری نہیں ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے بس وہ نماز ہی پڑھتے رہیں. اور خاشعین، خشوع رکھنے والے کون ہیں؟ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ خشوع اس وقت ہوگا جب خوف خدا سے تمہارے بدن کا ہر رونگٹا کھڑا ہو جائے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ زمر 23 آیت پارہ 23 17واں رکوع فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اللہ کا ذکر سن کر اللہ سے ڈرنے والوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں کہ ذکر الہی سے ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم لرزنے لگتا ہے اور دل چین پاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، تو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں.